السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایٹ جواد۔ ڈاکٹر مشتاق احمد جٹ کی کتاب بنی اسرائیل سے اسرائیل تک، حصہ چہارم، دور دوم، فلسطین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر مسلمانوں کی آمد سے پہلے تک۔ فارس کے حکمرانوں کے زوال کے بعد اہل یونان نے اس علاقے پر اپنا راج شروع کیا، جس کا آغاز سکندر سے ہوا۔ اس نے مصر کے بعد فارس پر بھی قبضہ کر لیا۔ پھر ایک وقت آیا جب دوسری صدی عیسوی میں یہ خطے رومن سلطنت کا حصہ بن گئے۔ اس دوران ایک مرتبہ پھر یہود یہاں سے نقل مکانی کر گئے، لیکن فلسطین کے ایک چھوٹے سے حصہ گیلیل پر وہ ضرور موجود رہے۔ اس طرح گیلیل ان کا ایک مذہبی مرکز بن گیا۔ 7ویں صدی عیسوی تک یہ علاقے بازنطینی حکمرانوں کے ماتحت رہے۔ یاد رہے، بیزنطینی سلطنت در حقیقت رومی سلطنت کی ہی ایک شکل ہے، اور اسے مشرقی رومن سلطنت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا دارالحکومت قسطنطنیہ تھا، یعنی استنبول۔ جب 5ویں صدی میں مغربی رومن سلطنت کو زوال آیا تو مشرقی روم محفوظ رہا۔ اس کی تباہی 1453 میں سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں ہوئی۔ رومی سلطنت کی ایک طویل تاریخ ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے اور نہایت ہی سبق آموز اور دلچسپ ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ روم میں رومیوں اور مجوسیوں کی جنگ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پہلے رومیوں کو شکست ہوئی، جس پر کفار مکہ نے بے حد خوشی کا اظہار کیا، کیونکہ رومی اہل کتاب تھے اور اس لیے ان کی شکست مسلمانوں کی شکست تصور کی جاتی تھی۔ اس پر قرآن نے کہا کہ رومی عنقریب دوبارہ غلبہ حاصل کر لیں گے۔ یہ سن کر کفار مکہ نے مسلمانوں کا مذاق اڑایا۔ اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مکہ کے ایک کافر سے 100 اونٹوں کی شرط کا واقعہ بھی پیش آیا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے ہوا تھا۔ مولانا مودودی نے سورہ روم کے دباچے میں اس پر تفصیل سے لکھا ہے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ فارس کی فوج میں یہود بھی ایک کثیر تعداد میں شامل تھے۔ ان کی مدد سے مجوسیوں نے ایک مرتبہ رومی فوجیوں کی شکست دی اور ایک بڑے علاقے پر قبضہ بھی کیا۔ پھر 627 میں کئی جنگوں کے بعد رومی جیت گئے، اور اس طرح قرآن کی پیشین گوئی بھی سچ ثابت ہوئی اور حضرت ابوبکر بھی شرط جیت گئے۔ دور سوم، فلسطین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے انگریزوں کی فتح تک۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو فلسطین کی فتح کے بارے میں کچھ بتاؤں، میں چاہوں گا کہ بازنطینی سلطنت اور مسلمانوں کے درمیان ہونے والی جنگوں کے بارے میں کچھ عرض کروں۔ اگر آپ سعودی عرب کے نقشے کو دیکھیں تو آپ کو واضح طور پر یہ معلوم ہوگا کہ اس کے دو اطراف مشرق اور مغرب میں سمندر ہے، اور جنوب میں یمن اور عمان واقع ہے، جبکہ اس کے جنوب مشرق میں عرب ریاستیں موجود ہیں۔ باقی دنیا سے اس کا زمینی رابطہ شمال میں واقع عراق، اردن، شام اور لبنان کے ذریعے ہی ہے۔ جب رومیوں اور ایرانیوں کی آپس میں جنگ ہوتی تھی تو بازنطینی ترکی سے نیچے جنوب اور جنوب مشرق میں، اور ایران کے لوگ اوپر شمال کی جانب جاتے تھے۔ عراق اور شام کے علاقے ہی ان دونوں بڑی سلطنتوں کے درمیان میدان جنگ بنتے تھے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ 9 ہجری کو غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا تھا، اور مسلمانوں کی فوج نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں تبوک گئی تھی۔ یہ مسلمانوں کی پہلی بین الاقوامی لڑائی تھی۔ اس کے بعد ہی ایران پر حملہ کیا گیا تھا۔ یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں نے بازنطینی سلطنت پر حملہ نہیں کیا تھا، بلکہ بازنطینیوں نے حملہ کرنے میں پہل کی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مدینہ منورہ میں ایک اسلامی ریاست اپنے قدم جما رہی ہے تو انہوں نے اسے ختم کرنے کا منصوبہ بنایا، اور اس لیے ہی غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا۔ تاریخ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عرب کے غسانی خاندان جو کیسر روم کے زیر اثر ملک کے شام پر حکومت کرتا تھا، نے بھی کیسر روم کو مدینہ پر فوج کشی پر ابھارا تھا۔ اس کے علاوہ مدینہ میں موجود یہودی بھی ان کے ساتھ شامل تھے۔ وہ بھی کسی غیر ملکی طاقت کے ذریعے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے جنگ خندق کے موقع پر کفار مکہ کی مدد بھی کی تھی۔ اگر بازنطینی مدینہ پر حملہ آور ہوتے تو یقینی طور پر یہودی بھی ان کے لیے مددگار ثابت ہوتے۔ یاد رہے، مدینہ سے تبوک کا فاصلہ 600 کلومیٹر سے زائد ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ بازنطینی افواج تبوک کی طرف سے حملہ کرنے کے لیے جمع ہو رہی ہے تو انہوں نے آگے بڑھ کر ان کا راستہ روکنے کا فیصلہ کیا۔ اس کام کے لیے مسلمان فوج شمال کی طرف روانہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک میں 20 دن گزارے لیکن بازنطینی فوج مقابلے پر نہیں آئی۔ اس سے یہ ہوا کہ بازنطینی سلطنت کا خوف مسلمانوں کے دل سے نکل گیا۔ یہ ایک طرح سے بازنطینی سلطنت کا مدینہ کی ریاست سے پہلا آمنا سامنا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بازنطینی سلطنت کے زوال کا آغاز تھا۔ یرموک کی لڑائی بھی تاریخ میں ایک اہم لڑائی کے طور پر جانی جاتی ہے اور اس کے بعد کئی جنگیں ہوئیں۔ پھر وہ دن آیا جب مسلمان فوج نے یروشلم کا محاصرہ کر لیا اور شہر میں موجود عیسائی مسلمانوں کی فوجی طاقت دیکھ کر صلح پر آمادہ ہو گئے۔ یہاں ایک دلچسپ واقعہ بھی پیش آیا جس کا ذکر ضروری ہے۔ یروشلم کی فتح۔ عہد فاروقی میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ ابن الجراح دو اہم ترین جرنیل مانے جاتے تھے۔ ابو عبیدہ بن الجراح ایک ماہر جنگی سپہ سالار تھے۔ آپ کی پرکشش شخصیت، سادہ اور پروقار زندگی کی مثال ملنا مشکل ہے۔ آپ سے دوست تو کیا دشمن بھی بے حد متاثر تھے۔ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ جنگ یرموک کے بھی فاتح ہیں جس میں ہرقل کو شکست ہوئی۔ آپ ہی کے ہاتھوں بیت المقدس بھی فتح ہوا۔ آپ نے بیت المقدس میں پہلی نماز وہاں پڑھی جہاں آج کل مسجد اقصی ہے۔ آپ کی آخری جنگ حمص کی وہ خون ریز جنگ ہے جس میں ہرقل نے شام واپس لینے کی جدوجہد کی لیکن ناکام ہوا اور اس کے بعد اس نے کبھی بھی شام کا رخ کرنے کے بارے میں نہیں سوچا۔ یروشلم تو فتح ہو گیا لیکن عیسائیوں نے مسلمانوں سے کہا کہ ان کی مقدس کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ شہر اس شخص کے حوالے کیا جائے جو مسلمانوں کا سب سے اہم فرد ہو۔ ان کی اس خواہش کے احترام میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ذاتی طور پر یروشلم آئے۔ تاریخ کی کتابوں سے یہ بھی ملتا ہے کہ کس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ساتھی کی مدد سے 1200 سے زائد کلومیٹر کا فاصلہ باری باری اونٹ پر سوار ہو کر کیا تھا۔ یروشلم پہنچتے وقت اونٹ پر بیٹھنے کی باری ساتھی کی تھی۔ وہ اس شان سے یروشلم میں داخل ہوئے کہ ساتھی اونٹ پر سوار تھا اور آپ رضی اللہ عنہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر پیدل چل رہے تھے۔ یہ واقعہ 637 عیسوی کا ہے۔ اس کے بعد سے فلسطین کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے۔ مسلمان 10ویں صدی عیسوی تک فلسطین پر حکمران رہے۔ اس دوران یہاں کئی مسلمان خاندانوں نے حکومت کی جن میں خلفائے راشدین، اموی حکمران، عباسی، فاطمی اور سلجوکیوں کے علاوہ بھی کئی لوگ شامل ہیں۔ اس دوران عیسائی اپنی طاقت جمع کرتے رہے اور یورپی علاقوں میں ان کی کئی مضبوط ریاستیں بھی معرض وجود میں آئیں۔ پھر ایک وقت آیا جب انہوں نے فلسطین کو دوبارہ حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا اور 1099 میں پہلی صلیبی جنگ کے نتیجے میں یروشلم کا محاصرہ کر لیا۔ تاریخ میں اس حملے کی تفصیل ناقابل بیان سمجھی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ عیسائی فوجیوں نے یروشلم کی فتح کے بعد تقریباً 60,000 یہودیوں اور مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ اس جنگ میں یہودی مسلمانوں کے ساتھ مل کر عیسائی فوج کے خلاف جنگ کرتے رہے۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ 1187 میں سلطان صلاح الدین نے صلیبیوں کو شکست دی اور یروشلم سمیت تمام فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ اس فتح کی خاص بات یہ تھی کہ صلاح الدین ایوبی نے ایک حکم جاری کیا جس میں یہودیوں کو یروشلم میں واپس آنے اور آباد ہونے کی دعوت دی گئی۔ یہ ایک تاریخی بات ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہودی فلسطین میں آباد ہیں۔ یاد رہے یہودیوں کو پہلے فارس کے سائرس نے ملک بدر کیا، پھر ایک مرتبہ روم کے بادشاہ نے انہیں دیش سے نکال دیا۔ اس بار ایک مسلمان حکمران نے انہیں واپس آ کر آباد ہونے کی دعوت دی تھی۔ اس سے پہلے حضرت عمر عیسائیوں کو ہر طرح کا تحفظ فراہم کرنے کا معاہدہ کر چکے تھے، لیکن جب عیسائیوں نے اسے فتح کیا تو ایسا خون خرابہ کیا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اب جب یہودی عیسائی حکمرانوں کی مدد سے فلسطین پر دوبارہ قابض ہوئے تو انہوں نے مسلمانوں کا جینا دو بھر کر دیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمان فاتحین نے کیسا رویہ رکھا، جبکہ یہودی اور عیسائی لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا اور کیسا برتاؤ کیا۔
دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے انفو ایٹ جواد کے ساتھ. شکریہ.